لیکن اتنی قیمتی جان گئی، بچوں کی ماں اس دنیا سے چلی گئی، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ لانگ مارچ جس کو وہ کور کر رہی تھی، وہ لانگ مارچ کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ یا تو کوئی ایک ایسا شخص یہ کام کرے جس نے، جو اقتدار میں نہ رہا ہو، اس نے عوام سے کچھ وعدے کیے، 4 سال یہ فتنہ جو ہے حکومت میں رہ کر، اس میں کوئی آپ ایریا اٹھا لیں، چاہے وہ اکانومی ہو یا وہ فارن ریلیشنز ہوں یا وہ فارن پالیسی ہو یا وہ گورننس ہو، کون سا ایسا ایک کوئی بھی ایریا ہے جو آپ اٹھا لیں جس میں اس نے ملک کی تباہی نہیں کی؟ اور 4 سال میں قرضے کہاں چلے گئے ملک کے، 4 سال میں اکانومی کتنی زمین زیر زمین چلی گئی، اور جو مہنگائی کے حالات ہو گئے، اس شخص کو تو بولنے کے قابل نہیں رہنا چاہیے، اور یہ شخص جلوس لے کر سڑک پہ نکلا ہوا۔ اور پھر جو ان کے لانگ مارچ کی حفاظت کے لیے، اتنے لوگ لانگ مارچ میں نہیں ہوتے جتنی حفاظت کے لیے پنجاب پولیس کے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ جو کروڑوں اربوں روپیہ قوم کا، ٹیکس پیئر کا ایک ایسے مارچ کے لیے خرچ ہو رہا ہے، اس کی حفاظت کے لیے خرچ ہو رہا ہے، جس مارچ کے کوئی مقاصد سمجھ نہیں آتے، جس مارچ کا کوئی قومی مقصد نہیں ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی بے دردی سے قوم کا پیسہ خرچ کرنا، اتنی بے دردی سے قوم کے وسائل کو لوٹنا، اس کے لیے بھی مجرمانہ غفلت اور مجرمانہ جو ذہنیت ہے وہ اس کی ضرورت ہے۔ پھر جس سازش کا بیانیہ انہوں نے گھڑا، ایک کے بعد ایک وہ سازش کا جھوٹ، ایک کے بعد ایک جو جھوٹ انہوں نے، جو فطور انہوں نے بنا، وہ ایک کے بعد ایک اس کی حقیقت ایسی قوم کے اوپر واضح ہوئی۔ آپ دیکھیں نا، آج اس کے جو لانگ مارچ ہے اس میں لوگ کیوں شامل، عوام کیوں لا تعلق ہے، اور عوام نے کیوں شرکت نہیں کی؟ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ عوام کو اس کا اصلی چہرہ اس کا نظر آیا ہے، جو اس نے بڑے بڑے جھوٹ بولے، عوام کو اس سچ کا پتہ چلا ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ جھوٹ بول کے عوام کو گمراہ کر لوں گا اور میرا سچ کبھی عوام کے سامنے نہیں آئے گا، تو یہ بہت بڑی بھول میں تھا، بہت بڑے زوم میں تھا، اور اس کو پولیس کو ہمیشہ لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ وہ بلی کر کے کامیاب ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو آئی تھنک لانگ مارچ ان کا آخری پلان تھا۔ پہلے جو ان کا پلان تھا وہ یہ تھا کہ سازش کا جھوٹا بیانیہ گھڑ کر ہم ایک پریشر بلڈ کریں گے، وہ جلسے جلوس جو انہوں نے کیے، جس میں انہوں نے خرافات بولی، جھوٹ بولے، انہوں نے سوچا کہ وہ پریشر بلڈ کر کے ہم جلدی الیکشن جو ہے وہ لے لیں، اور اس کا بھی مقصد جو ہے وہ نومبر میں جو نئے عامی چیف کی تقرری ہونا تھی، وہ ہدف اس کا وہی تھا، کیونکہ انہی میں سے کچھ لوگ ان کو سکھا بھی رہے تھے، پڑھا بھی رہے تھے، جن کا آخری تکیہ صرف عمران خان تھا، اور کیونکہ ان کے گناہوں کی، ان کے جرائم کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ وہ سب اب ان کو عمران پر تکیہ کرنا پڑا۔ تو وہ جب ناکام ہو گیا، حکومت ختم نہیں کر سکا، الیکشن کی ڈیٹ نہیں لے سکا، تو پھر اس نے بادل نخواستہ یہ لانگ مارچ کا پلان اس نے رکھا تھا۔ یہ بھی اس کا کوئی مقصد قومی نہیں ہے، عوام کے مسائل اور عوام کی جو تکلیفات ہیں، اس لانگ مارچ کا اس سے دور دور کا نہ کوئی تعلق ہے، نہ وہ آپ کو ان کی تقاریر میں نظر ہے۔ اس کا ایک ہی ہدف ہے، جیسے نواز شریف صاحب نے چند دن پہلے جو ٹویٹ کی تھی، جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اس کا ایک ہی ہدف ہے، اور وہ ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ عامی چیف کی جو تقرری ہے نومبر، وہ یہ حکومت نہ کر سکی، اور اس میں یہ رخنا ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ اپنی 22 سالہ جدوجہد کی بات کرتے ہیں، لیکن 22 سالہ جدوجہد مشرف کی غلامی سے شروع ہو کر پاشا، ظہیر الاسلام، اور پھر وہ جن کو یہ ہاتھ، ناک، کان، آنکھیں کہتا ہے، اور جس کے بارے میں پرویز الہی صاحب نے خود یہ کہا کہ یہ ان کی ناکیاں بدلتے رہیں، تو یہ سارا انہی پہ ان کا تکیہ ہے، انہی پہ دار و مدار ہے ان کا، اور انشاءاللہ تعالی اس کا یہ پلان بھی فیل ہوگا۔
اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ تقرری جو ہے آرمی چیف کی رائٹفلی کانسٹیٹیوشنلی لیگلی اس کو شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ ایک اچھے ماحول میں ہوگی، پیسفلی ہوگی، نہ اس سے عمران خان صاحب کا کوئی لینا ہے نہ دینا ہے، یہ انشاءاللہ اس میں ناکام ہوں گے۔ اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے فرسٹریشن کا لیول ہے، ان کو پتہ ہے کہ جو آخری کارڈ تھا وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ لانگ مارچ میں لوگوں نے شرکت نہیں کی، بھائی لوگ کیوں آپ کے لانگ مارچ میں شرکت کریں؟ ماؤں کے بیٹے کیوں آپ کے لانگ مارچ میں شرکت کریں جبکہ آپ کے اپنے بیٹے لندن میں محفوظ ترین مقامات پر ہیں اور ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ سڑک پر رول نہیں رہے، وہ دھکے نہیں کھا رہے آپ کے جھوٹوں کی خاطر۔ تو قوم کے بیٹوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ آپ کے جھوٹوں کا دفاع کرنے کے لیے، آپ کی چوریوں کا دفاع کرنے کے لیے، آپ کے ڈاکوں کا دفاع کرنے کے لیے سڑکوں پہ نکلے؟ ایک تو یہ وجہ، اور دوسری یہ وجہ ہے کہ اب یہ ابھی بھی وہی اسٹیبلشمنٹ ڈھونڈ رہا ہے جو اس کے ہاتھ بن جائے، جو اس کے آنکھیں بن جائیں، جو اس کے ناک بن جائیں، جو اس کے کان بن جائیں، اور عوام کو اس بات کا پتہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ لانگ مارچ آج کتنے 5 دن ہو گئے ہیں شاید لانگ مارچ کو، 5 دن میں وہ جو پارٹ ٹائم لانگ مارچ ہے اس کو پارٹ ٹائم لانگ مارچ کہنا چاہیے۔ کھانا کھا کے دوپہر کا یہ گھر سے نکلتے ہیں لاہور سے، اور پھر شام کی چائے پینے کے لیے گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو پارٹ ٹائم مارچ ہے یہ 2 دن میں 2 گھنٹوں میں ختم ہو جاتا ہے، ہر 10 میل کے بعد یہ واپس لاہور آ جاتے ہیں۔ اور 5 دن سے یہ جو لانگ مارچ ہے یہ لاہور میں ہی پھنسا ہوا ہے، لاہور سے باہر نہیں نکل سکا۔ اور کل ہم یہ سن رہے تھے کہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ ابھی 9-10 دن میں بھی نہیں پہنچے گا اسلام آباد۔ تو بھائی جب آپ 3 بجے دوپہر کو شروع کر کے شام کو 6 بجے لانگ مارچ ختم کر دیں گے، وہ تو مہینہ نہیں پہنچے گا۔ اس کا یہ تو مطلب نہیں آپ ٹریفک سے چلتی ہوئی ٹریفک سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی مجمع نہیں ہوتا آگے، کوئی بس چند لوگ جو آپ کے کنٹینر کے آگے پیچھے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو وہاں سے ٹریفک آ رہی ہوتی ہے وہ ٹریفک کے رش کو آپ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کا لانگ مارچ ہے۔ تو بھائی اس طرح تو 1 مہینہ بھی لانگ مارچ نہیں پہنچے گا، کیونکہ 2-3 گھنٹے روز لانگ مارچ ایک وہ ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہے 2-3 گھنٹے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو آج سنا ہے کہ گجرانوالہ میں لانگ مارچ اپنا پورا دن سپینڈ کرے گا۔ تو گجرانوالہ کے شہری تو نہ صرف بہت عقل اور شعور رکھتے ہیں بلکہ جذبہ بھی رکھتے ہیں اور سیاسی دانش بھی ہے ان کو۔ تو گجرانوالہ کے شہریوں کو میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو گھنٹہ گھر ہے ان کا وہاں پر، اس پہ ذرا جو گھنٹہ گھر پہ گھڑی لگی ہوئی ہے اس کی ذرا حفاظت کریں، کیونکہ گھڑی چور جو ہے وہ گجرانوالہ میں پھر رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جس شخص نے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے، سفاکی سے بولے، چالاکی سے بولے، اور وہ اس قسم کے جھوٹ تھے کہ انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی کو، پاکستان کی جو ایک بیرونی ممالک سے تعلقات تھے اس کو، پاکستان کی اندرونی اسٹیبلٹی کو اس نے داؤ پہ لگا دیا ان جھوٹوں۔ اور اتنے بڑے بڑے سنگین وہ جھوٹ تھے کہ ان کے اس کا سچ بتانے کے لیے جو ڈی جی آئی ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، ان کو میدان میں آنا پڑا، ان کو اپنی خاموشی توڑنی پڑی، ان کو سچ قوم کے سامنے رکھنا پڑا۔ یہ جو ڈی جی آئی ایس آئے ہیں ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ وہ جو ایک گلیمر گلٹس توجہ سے دور رہتے ہیں اور اپنی تصویر بھی یا اپنی ویڈیو بھی آنے نہیں دیتے۔ تو ایک ایسے پروفیشنل شخص کو جب قوم کے سامنے آ کے سچ بتانا پڑا تو آپ کو اس سے حالات کی سنگینی کا ادراک ہوگا کہ کتنے جھوٹ اس نے بولے ہیں جس سے قوم کو نقصان ہوا ہے، ملک کو نقصان ہوا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جن کو یہ کہتا رہا کہ میں رات کے اندھیرے میں جن کے پاؤں پکڑتا ہے، دن کے اجالے میں ان کے گریبان پکڑتا ہے، اور پھر جو ملاقات اس نے پریزیڈنسی میں عارف الوی صاحب کی موجودگی میں کی، اس ملاقات کا اس نے قوم کو نہیں بتایا۔ قوم کو یہ درس دیتا رہا کہ یہ میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں، یہ جانور ہیں، یہ ایسے ہیں، اور انہی سے رات کے اندھیرے میں چپ کر کے نکلا۔
اور وہ DGISI آ کے ریویل کرتے ہیں. خبریں تو پھیلی ہوئی تھی, لوگوں کو پتا تھا ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور لوگوں کو یہ کوئی اور جھانسے دیتا رہا, رات کو چھپ چھپ کے ملتا رہا. وہ تو پھر ہانڈا تو پھوٹ گیا, اس نے تو پھر بھی عوام کو سچ نہیں بتایا, نہ اس نے اپنی پارٹی کو سچ بتایا, نہ اس نے اپنی پارٹی کے ممبرز کو سچ بتایا. وہ تو جب قوم کے سامنے سچ آ گیا تو اس کے پاس تو وہ جو سچ ہے ان کا کوئی جواب نہیں ہے. قوم اتنی دیر سے انتظار کر رہی ہے, ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جو الزامات اس کے اوپر لگائے گئے ہیں, جو سنگین حقائق بتائے گئے ہیں, اس کا کوئی جواب آئے گا. لیکن جواب ندارت, اس کی وجہ یہ کہ جواب ہے نہیں. سارا زور اسی لیے رکھا ہوا ہے گالی گلوچ کے اوپر. اوے فلاں میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, میں تم پہ 10 ارب کا ہرجانے کا دعویٰ کروں گا, چیف الیکشن کمشنر ان کا ذاتی نوکر ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے. وہ چیف الیکشن کمشنر آپ نے لگایا, اور جب تک وہ آپ کی جو جرائم ہے اس کو سامنے نہیں لایا, اس سے اچھا چیف الیکشن کمشنر کوئی نہیں تھا. اور آج جب اس نے حقائق, اس نے کوئی کہانیاں نہیں گھڑی تمہاری طرح, کوئی اقامہ پر نااہلی نہیں ہوئی. آج اس نے حقائق قوم کے سامنے رکھے ہیں کہ تم نے یہ چوری کی ہے, تم نے منی لانڈرنگ کی ہے, تم نے توشہ خانہ کا مال لوٹا ہے. وہ اس نے قوم کے سامنے رکھا. تم کہتے ہو میں 10 ارب کا ہرجانہ کروں گا. کس چیز کا ہرجانہ کرو گے؟ ہرجانہ کرو گے وہ جیت جائے گا, کیونکہ اس نے سچائی لکھی ہے, اس نے حقائق لکھے ہیں, اس نے ثبوت دیے اس کے. اور کہتا ہے کہ اس سے 10 ارب روپیہ لے کر ہرجانہ میں شوکت خانم کو دے دوں گا. تو یہ نہیں بتایا کہ جب میں 10 ارب کا ہرجانہ لے کے شوکت خانم کو دے دوں گا تو اس کے بعد وہی ہرجانہ میں شوکت خانم سے لے کر اپنی جیب میں ڈالوں, کیونکہ آپ یہی کرتے آئے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اتنی سنگین نوعیت کی بات, ایک شخص جو اپنے آپ کو جمہوری لیڈر کہتا ہے, میں اس کو نہیں لیڈر مانتی, میں اس کو جمہوری شخص بھی نہیں مانتی, میں اس کو سیاستدان بھی نہیں مانتی. وہ ایک فورن فنڈڈ فتنہ ہے, ایک انتشار کے لیے پاکستان میں لانچ کیا گیا اور اس کے لیے پیسے دیے گئے. تو وہ شخص جب جمہوریت کی بات کرتا ہے تو انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جمہوریت کی بات کرنے والا کیا بات کر, وہ جب اس کو اپنی حکومت جاتی ہوئی نظر آئی تو وہ چیف عوامی سٹاف کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میری حکومت کو گھر نہ بھیجیں, آپ مجھے گھر نہ بھیجیں, بھلے آپ تا حیات ایکسٹینشن لے لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, بھلے آپ انلمیٹڈ ٹائم کے لیے ایکسٹینشن لے لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جس کو یہ یا بند کمرے میں یا بند دروازے کے پیچھے یہ کہتا رہا کہ آپ ایکسٹینشن لے لیں اور تا حیات ایکسٹینشن لے لیں, اس کو اب یہ کہتا ہے یہ غدار ہے, یہ جانور ہے, یہ میر صادق ہے, یہ میر جعفر ہے. اتنی کرسی سے محبت اور لالچ میں نے کسی کو نہیں دیکھی کہ اس کا سراپا جھوٹ ہو, اور پیچھے سے جب اندر کمروں کے اندرونی باتیں جب کھلے تو وہ تو کوئی اور ہی نقشہ پیش کر رہی ہے بات. اور پھر کہتا ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے بتایا تھا کہ یہ چور ہے. اس بات میرا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے یہ بتایا تھا کہ یہ چور ہے, اور یہ صرف عمران نے بات نہیں کی, یہ بات کچھ صحافیوں نے بھی کی ہے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ چور ہے. اور جب عمران نے کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے بتایا تھا یہ چور ہے, تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس سے بڑا ثبوت نواز شریف صاحب کی بے گناہی کا کوئی اور ہو نہیں سکتا جو عمران نے خود قوم کے سامنے رکھی ہے. میرا خیال ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بھی بہت بڑے ریولیشنز کیے ہیں, بہت بڑے حقائق, ہوش ربا جس کو حقائق کہتے ہیں, وہ قوم کے سامنے رکھے. ارشد ملک مرحوم نے بھی بہت سنگین انکشافات کیے کہ کس طرح نواز شریف صاحب کو ملی بھگت کے تحت سزائیں دی گئی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ارشد ملک صاحب ہیں مرحوم, اور جو شوکت عزیز صدیقی صاحب ہیں, ان کے بھی انکشافات سے بڑا انکشاف عمران نے یہ کیا ہے کہ نواز شریف بے قصور ہے, اور مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ یہ چور ہے. تو وہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو جو بھی پرچی لکھ کے دے دی, آپ نے وہ قوم کے سامنے پڑھ کے سنا دی. تبھی جب آج میرا اپیل چل رہی تھی یہ پاناما والی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو ججز بار بار ریپیٹڈلی ثبوت مانگتے رہے نیب سے. تو نیب کو کرونا ہو گیا تھا, کبھی نیب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا سینس آف ٹیسٹ اور اسمیل چلا گیا ہے, کبھی وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں تکلیف ہے, ہم سے اٹھا نہیں جاتا, اور بار بار وہ وکلاء کو بدلتے تھے, اور اسی آڑ میں یہ مہینے کی جو ڈیلے ہے وہ ایڈجرنمنٹس جو ہیں وہ لے لیتے تھے.
تو آج مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ثبوت کیوں نہیں تھا. وہ ثبوت اس لیے نہیں تھا کہ ان کو پرچی پہ کسی نے لکھ کے دے دیا یہ چور ہیں, یہ پیچھے یہ وہ شروع ہو گیا. تو ایسی بات نہیں ہے. بات یہ تھی کہ آپ کو پتا تھا کہ الزامات کی بنیاد پر کبھی اگر سزا ہو بھی جائے تو وہ شارٹ لیوڈ ہوتی ہے, اس کو مٹنا ہی ہوتا ہے, ایک نہ ایک دن سچ کو سامنے آنا ہی ہوتا ہے. تو اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا تھا تو جب آپ سے ثبوت مانگے گئے عدالت میں تو آپ کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ میرے پاس ثبوت صرف یہی ہے کہ کیونکہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا تو میں نے کہہ دیا. آپ کے پاس ثبوت بھی یہی ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ یہ چور ہے تو میں عدالت میں چلا گیا. عدالت میں یہ باتیں نہیں چلتی. عدالت میں آپ کو سالڈ ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے, پروف چاہیے ہوتا ہے, آپ کو جو irrefutable ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے. اسی لیے کوئی بنایا گیا مقدمہ عدالت میں ٹک نہیں سکا ایک پیج کے باوجود. تو ایسی بھی بات نہیں ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا کہ یہ چور ہے اور آپ نے چپ کر کے مان لیا. آپ کو پتا تھا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کو پتا تھا کہ آپ بہتان بازی کر, آپ کو پتا تھا کہ آپ ایک ایسے شخص پہ جس نے کچھ نہیں کیا, کوئی چوری نہیں کی, کوئی کچھ نہیں کیا, آپ اس کے خلاف سازش رچا رہے. اس سازش کا سب سے بڑا مہرا آپ تھے, کیونکہ بشیر میمن کو اسٹیبلشمنٹ نے بلا کے اپنے آفس میں, پرائم منسٹرز آفس میں نہیں کہا کہ آپ میرے مخالفین کو پکڑ لو, اور جو چیئرمین نیب تھے اس وقت کے ان کو ان کی ویڈیو دکھا بلیک میل نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ نے, آپ نے کیا تھا. کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کا جو اپوننٹ ہے وہ بے قصور ہے. آپ نے اس کو چور ثابت کرنے کے لیے آپ کو اور قسم کے ہتھ کنڈوں کی ضرورت ہے, جس میں کسی کو کسی کی ویڈیو دکھانا. وہ طیبہ گل کو آپ نے رکھا پرائم منسٹر ہاؤس میں 1 مہینہ, اسٹیبلشمنٹ نے نہیں رکھا. اور پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ہی کے سامنے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے انکشافات کیے, آپ ہی کے سامنے ارشد ملک نے انکشافات کیے. آپ نے تب بھی اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ قوم سے آ کے معافی مانگتے, نواز شریف سے آپ آ کے معافی مانگتے. آج اس کے جب آپ کی بنائے ہوئے جھوٹے کیسز جب زمین بوس ہو رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو NRO مل رہا ہے. آپ کو شرم نہیں آتی ہے بات کرتے وقت؟ کون سا NRO نہیں مل رہا نواز شریف کو. آپ کے جھوٹوں کی کلئی کھل رہی ہے. آپ کی سازشوں کا جو تانا بانا, جو جال آپ نے بنا تھا, وہ اپنی انجام کو پہنچ رہا ہے. آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے, اور یہ سچ اب قوم کے سامنے آئیں گے. اور ابھی تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے, ابھی بہت مزید سچ جو ہے وہ قوم کے سامنے آئیں گے. اور ڈرپوک کتنے ہو. آج تم نواز شریف کو چیلنج کر رہے تھے کہ جہاں سے میں الیکشن لڑوں, تم الیکشن لڑو آ کے وہاں سے, میں تمہیں ہراؤں گا. تم تو تب نواز شریف کو نہیں ہرا سکے 2018 میں جب RTS کو بند کرنا پڑا. نواز شریف کی پارٹی کو تم نے توڑنے کی کوشش کی, اور اس وقت تم ان کے ساتھ مل کے کھڑے تھے. تم نے نواز شریف کے جو لوگ ہیں, جو وننگ الیکٹیبلز جو تھے, تم نے وہ ایک ایک کر کے ان کو ڈرا کے دھمکا کے ان کو پارٹی ٹکٹ یا تو ان سے واپس لیا یا ان کو چن چن کے ڈسکوالیفائی کیا. نواز شریف صاحب کی بیٹی کو تم نے جیل میں ڈالا. نواز شریف کو تم نے الیکٹورل فیلڈ سے باہر کیا, اور اس کے بعد بھی تم نہیں جیت سکے تو تمہیں RTS بند کرنا پڑا. اور اس کے ذمہ دار تم ہو, اس لیے کہ تم سب سے بڑے اس کے بینیفیشری. اور آج تم اپنی ہی چھوڑی ہوئی سیٹس, جب ان میں سے آدھی تم ہار جاتے ہو. ہر دفعہ جب یہ 4-5 سیٹس پہ الیکشن ہوتا ہے 1-2 ہار جاتا ہے, اپنی ہی چھوڑی ہوئی سیٹس ہار جاتا ہے, اور اپنی ہی چھوڑی ہوئی سیٹس میں کمی آ جاتی ہے تو کہتا ہے میں جیت گیا ہوں. بھائی ابھی تو تمہیں نواز شریف کو تو ابھی لیول پلینگ فیلڈ ملی نہیں ہے. تمہارا جو سب سے بڑا اپوننٹ ہے وہ تو فیلڈ میں ہے ہی نہیں, جس کے نام سے اس کی پارٹی چلتی ہے, جس کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے, وہ تو ابھی میدان میں ہے ہی نہیں. تمہارا مقابلہ تو اس دن, تمہارا تو اصلی جو تمہارا لیول ہے وہ اس دن سامنے آئے گا جس دن نواز شریف الیکٹورل فیلڈ میں انشاءاللہ تعالی واپس آئے گا, اور تمہارے لگائے ہوئے جھوٹے الزامات اور تمہاری بنی ہوئی سازشوں کے جال سے کلیئر ہو کے آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور وہ دن دور نہیں ہے, کیونکہ میرا جو اپیل تھی اس میں ججز کے یہ ریمارکس ہیں کہ نواز شریف کا کوئی جرم ثابت نہیں ہو جس جرم پہ مریم نواز کو سزا ملی تھی. تو ابھی تو تم انتظار کرو, تمہارا کچا چٹھا ابھی جو رہ گیا وہ بھی قوم کے سامنے آئے گا انشاءاللہ. تو
اسٹیبلشمنٹ نے تمہیں یہ بتا دیا کہ یہ چور ہیں، تو کیا تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ 5 کیرٹ کی ہیرے کی انگوٹھی مانگو؟ تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ توشہ خانہ کے سارے گفٹس جو ہیں وہ تم، اس میں ہیرو کے سیٹس بھی تھے، اس میں گھڑیاں بھی تھیں، وہ سارے تم گھر لے جاؤ اور ان کو جا کے خفیہ بیچ دو، اور اس کے بعد وہی جو اس کی جو پیسے تمہیں آئے وہ تم ڈکلیئر بھی نہ کرو، اس کے بارے میں تم جھوٹ بولو، یہ بھی تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا؟ تو اسٹیبلشمنٹ نے تمہیں کہا تھا کہ 50 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ تم سائفن آف کر دو، یہ تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا؟ تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ جو ہیرنی ہے اس کو اپنا فرنٹ وومن بناؤ اور جتنا مال لوٹ سکتے ہو لوٹو؟ ابھی ایک بہت بڑا سکینڈل اور آ رہا ہے جس توشہ خانہ پہ ابھی اس کی نااہلی ہوئی ہے، جس کے بارے میں اس نے ہمیشہ کی طرح پھٹائی سے جھوٹ بولا ہے کل کہ مجھے تو عدالت نے کہا ہے کہ میں نااہل نہیں۔ عدالت نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اب اس شخص کو یہ پتا نہیں ہے، اب وہ اپنے جو لوگ ہیں، جو اس کی پارٹی ہے، جو بھانمتی کا کنبا جگہ جگہ سے جوڑ کے، کچھ پی ایم ایل این سے لوگ لے کے، کچھ پیپلز پارٹی سے لے کر، کچھ باقی جماعتوں سے لے کر، جو اس نے لوٹوں کی جماعت کھڑی کی ہوئی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سر سے دست شفقت اٹھ گیا ہے، اب یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے جرائم کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہوگا، تو وہ بھی اب اس کے ساتھ نہیں کھڑے، لانگ مارچ میں وہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ یہ ان کو تسلی دے رہا تھا کل جھوٹی کہ میں ڈسکوالیفائی نہیں ہوا، جھوٹ بول رہا تھا، عدالت نے ایسی کوئی بات نہیں کی، عدالت کو اس جھوٹ کا نوٹس لینا چاہیے۔ تو ابھی تو جس توشہ خانہ کے جس کیس میں اس کو سزا ہوئی ہے، ڈسکوالیفائی ہوا ہے، ابھی تو یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے۔ ابھی تو قوم کو یہ پتا چلے گا کہ جو ڈائمنڈ کی جولری بنانے والی سب سے بڑی اور سب سے مہنگی دنیا کی ایک جولرز ہیں جن کو گراف کہتے ہیں، وہ گراف کا کوئی سیٹ ان کو توشہ خانہ میں ملا تھا، جس کی جو اس نے 2 کروڑ روپے دے کے توشہ خانہ سے لیا، اور 22 کروڑ میں اس نے دبئی میں وہ سیٹ بیچا۔ ابھی تک اس کو ملا کے اس کی حقیقت ابھی قوم کے سامنے آئے گی۔ یہ تقریباً 50 کروڑ تک کا ابھی تک اس نے جو توشہ خانہ، جو بیت المال جس کو کہتے ہیں، جو قوم کی امانت ہے، وہاں سے یہ چوری کر کے تو یہ بیچ چکا ہے۔ اس کا کوئی حساب کتاب قوم کے سامنے نہیں ہے، اس کا کوئی جو اس نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، اور اب آپ جب اس کی انویسٹیگیشن اب ہو رہی ہے تو جو انکشافات سامنے آئیں گے اس سے قوم دنگ رہ جائے گی۔ اور ابھی جو اس کا فورن فنڈنگ کیس ہے، جس کو انہوں نے اب منی لانڈرنگ کیس کہنا شروع کر دیا ہے ایف آئی اے نے، تو جس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کے اوپر ہر وہ الزام ثابت ہوا ہے، اس کے خود کے اوپر جو اس نے کبھی دوسروں پہ لگایا، کسی اور کے اوپر منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں یہ چند دنوں میں ثابت شدہ منی لانڈرر بن کے قوم کے سامنے آئے گا۔ اس نے نہ صرف منی لانڈرنگ کی بلکہ اس کو چھپایا، مس ڈیکلریشنز کی۔ اور آپ اس کی جرت دیکھیں، تقریروں میں یہ کہتا ہے کہ مطلب کوئی جمہوری فساد بھی نہیں رکھا، تقریروں میں ان کو کہتا ہے کہ ہم تو اس لیے چھپ چھپ کے مل رہے تھے، اس کے پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بات کی، اسد عمر صاحب نے یہ بات کی کہ ہم تو جلدی الیکشن چاہتے تھے تو ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے اس لیے مل رہے۔ تو بھائی آپ کو جلدی الیکشن اگر کسی نے دینا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ نے دینا۔ آپ کی تو اے بی سی سیاست کی غلط ہے، آپ کی تو بیسک فاؤنڈیشن جو بنی ہوئی ہے وہی غلط ہے سیاست کی۔ آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ سے الیکشن مانگ رہے ہیں؟ الیکشن کرانا یا نہ کرانا اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے۔ آپ کو یہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے، اپنا کوئی آپ نے جمہوری فساد ہی رکھ لیا ہوتا، کوئی آپ نے کوئی نقاب ہی اوڑھ لیا ہوتا کہ انسان کو سمجھ تو آتی آپ کیا رہے ہیں۔ اور آپ کی اے بی سی غلط تو سیاست کی ہوگی، کیونکہ آپ کے جو ٹیچرز ہیں وہ جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام ہیں، تو وہ تو آپ کے بیسک کانسیپٹس تو غلط ہی ہوں گے، تبھی آپ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے الیکشن مانگ رہے ہیں۔ جب آپ ایسے استاد رکھیں گے ہاتھ، ناک اور کان جیسے اور ہاتھوں جیسے، تو پھر آپ کو یہی تعلیم ملے گی۔ پاکستان کی جو جمہوری زندگی ہے، پاکستان کی جو سیاسی زندگی ہے،
اس میں کم و بیشتر میرا خیال ہے بہت سارے بلکہ ہر سیاسی جماعت نے کسی نہ کسی موقع پر اداروں پر تنقید بھی کی ہے اور جو انگلیاں ہیں وہ بھی اٹھی ہیں، مگر اس تنقید کا مقصد بھی کچھ فرق ہے، وہ قوم کے سامنے ہوتا ہے، وہ کسی اصلاح کے لیے تھی، کسی ایشو پہ بیس تھی، کسی غلطی کا احساس دلانے کے لیے تھی، کسی جمہوری اصول کے تحت تھی۔ اس کی جو تنقید ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، وہ نہ کسی نظریے کی وجہ سے ہے، نہ وہ کسی جمہوری اصول کی وجہ سے، نہ ہی وہ کسی ذاتی اصول کی وجہ سے، وہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے میرے سر پہ دوبارہ سے دست شفقت رکھو، میری بیساکھیاں بن جاؤ، میرے ہاتھ اور آنکھیں بن جاؤ، اور ورنہ میں گالم گلوچ کروں گا، ورنہ میں میر جعفر کہوں گا، میں میر صادق کہوں گا، میں جانور کہوں گا۔ دیکھیں، تنقید کا بھی نا کوئی معیار ہونا چاہیے، تنقید کا بھی کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے۔ آپ آئین کے احکامات کی تعمیل کے لیے یا آئین کے جو باؤنڈری اس نے کھینچ دی ہے اس میں رہنے کے لیے آپ تنقید کر سکتے ہیں، آپ قانون کی حکمرانی کی بات کر سکتے ہیں، آپ ملک کی تحفظ کی بات کر سکتے ہیں۔ کل آپ نے یہ مجھے ذاتی طور پہ بطور پاکستانی مجھے بہت تکلیف ہوئی جب آپ نے اخلاق سے نہیں گرا ہوا گھٹیا پن کی حد کو آپ نے چھوتا ہوا ایک بیان دی۔ آپ کی بھلے لڑائی جو ہے وہ ہوگی بڑوں کے ساتھ، آپ کو تکلیف ہے کہ انہوں نے آپ کی جو نااہل اور نالائق حکومت کو گرنے سے کیوں نہیں بچایا، وہ آپ کا ذاتی گرائپ ہے، ہوگا، لیکن اس سے قطع نظر آپ نے کل جو بات کی مجھے اس کی ذاتی طور پہ بطور پاکستانی بہت تکلیف ہوئی۔ آپ نے کہا کہ یہ چوکیدار ہیں اور ان چوکیداروں کو تم تنخواہ دیتے، آپ نے تضحیک آمیز انداز میں آپ نے ان کو تنخواہ کا تانا دیا، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میں یہ سوچ رہی تھی جب میں الیکشن کیمپین کے لیے آزاد کشمیر کے بارڈرز پہ گئی تو میں نے وہاں دیکھا کہ اس طرح جو سپاہی ہیں، کس طرح جو فوجی جوان ہیں وہ اپنے گھروں سے دور رہ کر اپنی مٹی کی، اپنے وطن کی، اپنی زمین کی، اپنی قوم کی، اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو اس طرح سے جو تضحیک آمیز لہجے میں آپ نے تنخواہ کا تانا دیا، حقارت سے وہ نام دیا، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ ان کو وطن کے لیے جو وہ قربانی دیتے ہیں، جانیں دیتے ہیں، تو یہ بات آپ کی مناسب نہیں تھی۔ میں سوچتی ہوں کہ جو سپاہی کھڑے ہوتے ہوں گے بارڈرز کے اوپر، ان کے دل پہ یہ بات کتنی گراں گزری ہو۔ تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ وہ ملک کے محافظ ہیں، بنی والا کے محافظ نہیں، وہ ملک کے محافظ ہیں، وہ عمران خان کی حکومت کے محافظ نہیں، وہ ملک کے محافظ ہیں، وہ آپ کی ڈکیتیوں اور چوریوں کے محافظ نہیں۔ اور ایک اور بیان کل میری نظر سے گزرا کہ انہوں نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسٹیٹمنٹ جمع کی کہ مجھے تو علم نہیں تھا 25 مئی کے احکامات کا، جب عدالت نے ان کو کہا کہ آپ ریڈ زون میں نہیں آئے۔ اتنا بلیٹنٹ آپ نے جھوٹ قوم کے سامنے بولا، کیونکہ ابھی 25 مئی کی جو وہ ویڈیوز ہیں، جو فوٹیج ہے، جو آپ کا لائیو بیان چلا میڈیا کے اوپر، اس میں آپ نے 25 مئی کو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا کہ میرے لوگوں سارے اسلام آباد آ جاؤ، جو ریڈ زون ہمیں اجازت مل گئی ہے اسلام آباد میں اور ریڈ زون میں انٹر ہونے۔ تو آپ کا کیا خیال تھا کہ کل جو آپ نے لکھا ہوا بیان سپریم کورٹ میں جمع کرایا کہ مجھے علم ہی نہیں تھا، تو لوگوں کو 25 مئی کو آپ کا وہ جو آپ نے میڈیا پہ بیان دیا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ سے ابھی ہمیں پتا چلا ہے کہ سپریم کورٹ نے پابندی اٹھا لی، تو آپ کا کیا خیال ہے لوگ وہ چیز بھول رہے تھے؟ آپ نے کل لکھ کر دیا سپریم کورٹ کو اتنا بڑا جھوٹ، اور افسوس مجھے یہ نہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، افسوس مجھے صرف اس بات پہ، میں آپ سے سچ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتی۔ آپ کی پرورش بھی جھوٹوں میں ہوئی ہے، آپ کی سیاسی ٹریننگ بھی جھوٹوں میں ہوئی ہے، آپ کی سیاسی پرورش جھوٹوں میں ہوئی ہے۔ آپ جھوٹ نہ بولے تو آپ ایک دن
किसी सियासी मैदान में टिक नहीं सकते। मुझे उसका अफसोस नहीं है और ना मुझे उस पर कोई हैरानगी है, क्योंकि आपका काम ही झूठ बोल रहे हैं। मुझे अफसोस ये है कि उस झूठ की कोई पकड़ नहीं। मुझे अफसोस इस बात का है कि जब अदालत ने ये कह दिया कि हो सकता है क्या इमरान खान को खबर ना मिली हो, तो आपने, अब अदालत ने ये कह दिया था तो इमरान खान कोई पागल था वो ये कहता कि जी जी नहीं नहीं मुझे खबर मिल गई। इतना सच बोलने का हौसला तो आपने है नहीं। बात यह है कि अदालत को इसका नोटिस लेना चाहिए, अगर उन्होंने अभी तक इस झूठ का नोटिस नहीं लिया, और अगर इस तरह के झूठों का, इस किस्म के लग़ बातों का, इस तरह के प्रोपेगेंडे का, इस किस्म की साजिशों का, इस किस्म के फितने का नोटिस अदालत नहीं लेगी, तो इस तरह के कैरेक्टर्स, इस तरह के किरदार, इस तरह के घिनौने हर किरदार जो है वो पाकिस्तान में पैदा होते रहेंगे। ना फिर झूठ की गिरफ्त होगी और जराइम पेशा अफराद फिर पाकिस्तान के लीडर्स बनना शुरू हो जाएंगे। जी मैडम, इस वक्त सोचा गया कि ये जो बातें आपके साथ बताई, इनके ताने बाने मिलते हैं 2016 से जो लंदन प्लान बना था, जिसमें जनरल जहीरुल इस्लाम और बाकी लोग हादर सरवत बीबी आई थे, इमरान खान थे, इसके अलावा परवेज इलाही साहब थे, फिर सिद्धार्थ साहब थे, और यहाँ से लड़की के लोग थे। कल कदम फासले पे इन्होंने ये जो मुलाकातें की, जिसके गवाह हमारे इकट्ठे थे, और उसके नतीजे में एक लॉन्ग टर्म प्लान बना के आपके को हटाया गया। जनरल जहीरुल इस्लाम उस वक्त हादर सरवत थे और उस वक्त वो बर्दी में, क्या आप समझते हैं कि जो प्लान किया गया था उस वक्त से लेके अब तक, उसकी वजह से पाकिस्तान को ये सब कुछ आज तक जो सियासी सरमाए साला पड़ी, और जो लोग इस साजिश में मुलविस थे, आप कोई तो बात आ रही है सामने, क्या आप समझते हैं तो इस पे तहकीकात होनी चाहिए और लोगों को सजा मिलनी चाहिए, जो चाहे वो अदलिया से वो लोग सरकार का नाम भी आता है, और जो एक प्लान किया गया था उस पर आपका क्या होता है, यमन का काम होता है, जो ताकि आइंदा इस किस्म की साजिश का रास्ता रोका जाए, और इदारे ने भी कह दिया कि देखिए बड़ी अच्छी बात है कि इदारे ने कह दिया कि वो न्यूट्रल है, यही उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, यही उनका आईनी किरदार है। खुशाइंद है कि अगर वो उन्होंने ये फैसला किया है और वो इस पे कायम है, ये अच्छी बात है। लेकिन देखें बात ये है कि आपने बात की कि क्या उनकी सजा होगी, क्या उनका नाम लिया जाएगा, या क्या उनको अपने कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ साकिब निसार की मिसाल देती। साकिब निसार ने किसी का मोहरा बन के उसने जो इंसाफ था उसका कत्ल किया। उसने एक बेगुनाह को न सिर्फ ये कि इकामा पर निकाला, बल्कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला, और वहां पर इक्तफा नहीं किया, वो उन्होंने नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की सदारत से भी हटा दिया। हर 3-4 हफ्ते बाद नवाज शरीफ को एक नई सजा सुनाई जाती थी। आज कहाँ है वो साकिब निसार? आज वो किसी समाजी महफिल में जाने के काबिल भी नहीं। वो जहां जाते हैं छुपते फिरते हैं लोगों से। वो ये जो अमाल होते हैं ना इंसान के, जो गुनाह होते हैं, जो जराइम होते हैं, ये इंसान का पीछा करते हैं, भले कोई इसका बदला ले या ना ले, वो उसका पीछा करते हैं और करते रहेंगे। सच को, हकायक को एक ना एक दिन कौम के सामने आना है। इमरान खान जो साजिश का ताना बाना बुन के यहां तक पहुंचा था, उसकी भी आज पूरी की पूरी हकीकत कौम के ऊपर वाजे हो गई। लेकिन वो अभी भी बाज नहीं आया। आप ये देखें कि जो भी उसको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, वो इक्तदार में था तो नाकाम था। पाकिस्तान में सवाए नाकामी के हर तरफ और कोई चीज नहीं थी। अब वो इक्तदार से बाहर है, किसी के कहने पे वो जो भी करता है, उसको अभी तक सब उसके जो स्टेप्स हैं, जो अभी तक उसके सारे इक़दाम हैं, वो सारे फेलियर। उसने जो, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि इलेक्शन लेने की कोशिश की, अब ये तकर्री के लिए दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, कोई उसकी बात नहीं सुनी। वो किस्सा पारीना है, वो माजी का किस्सा है। तो उसकी जो पूरी साजिश की दास्तान है ना, वो कौम के सामने। और अगर कोई ये समझता है कि वो पतली गली से साजिश करके जुर्म करके निकल जाएगा और वो कभी कौम के सामने नहीं आएगा, उससे बड़ा बेवकूफ शख्स को। इसके बाद था कि तादाद जो मर्जी कर लेता हूँ, आज आप उसका नाम पेश कर,
لانگ مارچ کو پارٹ ٹائم مارچ. ہوں. اگر تعداد بڑھتی ہے اسلام آباد جا کے پی ایم ایل این کا یہ حقیقی فیصلہ ہے کہ عمران خان سے کسی قسم کی بات نہیں ہوتی ہے اس وقت بھی. دیکھیں اس میں دو چیزیں، آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. میاں صاحب نے کہا کہ بھلے 2000 لوگ ہوں یا 20,000 لوگ ہوں یا یہ 2 لاکھ لوگ بھی لے کے آ جائیں، جتھوں کی بات نہیں سنی جائے. ان کا ایجنڈا قومی نہیں ہے، ان کا ایجنڈا جمہوری نہیں ہے. تو جب جس شخص کا اور جو ان کی جو ابھی آپ باتیں سن رہے ہیں کہ اسلحہ پلان کر کے لے کے آ رہے ہیں اور خون، اور خود اس نے کہا کہ خونی انقلاب سے آپ نے کرنا ہے، یا سیدھی طرح میری بات، جو شخص مطلب جمہوری شخص کا خونی انقلاب سے کیا تعلق، یہ بتائیں مجھے. جو شخص خونی انقلاب کی بات کرتا ہے اس کا جمہوری اصولوں سے تو دور کا بھی واسطہ نہیں. تو ایسے شخص کی بات جو کہ نہ جمہوری ہے نہ سیاسی ہے، اس کی بات کیوں سنیں؟ گنڈوں کی بات آپ سنتے، دہشت گردوں کی بات آپ سنتے، یہ سیاسی دہشت گرد، اس کی کوئی بات نہیں سننی چاہیے. یہ جائے اسلام آباد، اس کو پہلے کی طرح 124 دن چھوڑ کے 224 دن بیٹھا رہے، کسی کو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. یہ اب سٹیک ہولڈر پاکستان کی سیاست میں نہیں. پوری دنیا میں جو اب دیکھا کرتے ہیں یہ بیانی نہیں آپ جنریشن ہماری کیا باقی. اور دوسرا جو جمہوری لوگ جمہوری کو رہ جائے گا، آپ کو جو بھی پاکستان کی طاقتیں ہیں. دیکھیں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور بات یہ ہے کہ آج اسٹیبلشمنٹ نے جو فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آئینی کردار تک محدود ہو جائیں گے اور سیاست میں دخل اندازی نہیں کریں گے، تو اس کا بیڑا کس نے اٹھایا؟ آج کس کے بیانیے کو کامیابی ملی؟ آج نواز شریف کے بیانیے کو کامیابی ملی ہے، جو یہ کہتے تھے کہ ہر ادارہ اپنی اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرے اور سیاست میں انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے. اور وہی ہوا، جب سیاست میں انٹرفیرنس بند ہوئی تو عمران خان دھڑام سے منہ کے بل نیچے گر گئے. پھر یہی ہوتا ہے نا. تو یہ نواز شریف کی نہ صرف یہ بیانیے کی کامیابی ہے، بلکہ نواز شریف نے نہ صرف الیکٹورل میدان میں 2018 میں، بلکہ عمران کے 4 سالہ اقتدار میں انہوں نے عمران کو نہ صرف ہر انتخابی میدان میں شکست دی، بلکہ اس کو پارلیمنٹ میں بھی شکست دی ہے. اس کی حکومت ختم ہو گئی ہے، آئینی طریقے سے ہوئی ہے، اور نواز شریف آج الحمدللہ فاتح. اور یہ شخص، اس کی قسمت میں اب یہی رونا دھونا اور سڑکوں کی دھول چاٹنا لکھا ہے. ایک سیکنڈ آپ فرمائیں. جی بہت شکریہ. سوال تو یہ ہے کہ اب تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان نیاز جو ہے وہ رات کے لیے چاہے وہ مارشل لا لانا چاہتے ہیں، ایٹم بم گرانا چاہتے ہیں، یا لاشوں کے ڈھیر لگانا چاہتے ہیں. اب یہ بڑی بات نہیں رہی پاکستان کی سیاست سے یا عمران خان کی جانب سے یا طریقے صاحب کی جانب سے میڈیا میں. سوال یہ ہے کہ اگر یہ وصولی انقلاب کی طرف بڑھتے ہیں اور کرائے کے جو لوگ ہیں، جیسا کہ لوگوں کو بندوقوں کے لیے اور بندوں کے لیے کہا جا رہا ہے، اس پر کیا پی ڈی ایم نے یا جو حکومت ہے اس میں مشاورت کی، حکومت کی اور اداروں کی آپس میں مشاورت کی کہ اس اگر وصولی انقلاب کو کلی انقلاب کو کہا جا رہا ہے، اگر یہ بڑھتا ہے اپنی شکل کی طرف، تو رکاؤ کیسے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس قسم کے جتھوں کو روکنا، اس قسم کی سازشوں کو روکنا، اس قسم کے پولیس کو روکنا پوری قوم کا فرض ہے اور ہر ادارے کا بھی فرض ہے. جو فرائض انٹیریئر منسٹری کے ہیں، حکومت کے ہیں، وہ ضرور پورے کرے گی. رانا ثناء اللہ صاحب، جن کو یہ حکیم کہتے ہیں، حکیم رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنا پورا بندوبست کیا ہے. لیکن اس سارے ملک کے تحفظ کے لیے، اسلام آباد کے تحفظ کے لیے، پاکستان کی اسٹیبلٹی کے تحفظ کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت جوڈیشری پہ، اور جوڈیشری میں سپریم کورٹ میں یہ کیس ہے. ان کو اس چیز کو نہ صرف روکنا چاہیے بلکہ پوری قوت سے روکنا چاہیے، تاکہ اس قسم کے پریسیڈنٹس جو ہے وہ پاکستان میں پریسیڈنٹس نہ پیدا ہوں. سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت عدلیہ کی، کیونکہ ظاہر ہے حکومتوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، آپ اپنے لوگوں پہ کوئی زیادہ وہ نہیں کر سکتے. تو اس چیز کو، اس کا کلا کما ہونا چاہیے فار آل ٹائمز ٹو کم. دو سوال ہیں. ایک تو بہت سارے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ
पहले इसका जवाब सुन लें। बात यह है कि नवाज शरीफ साहब का मेरे जो अपील का फैसला है, अगर आप वो ये फैसला पढ़ें तो उसमें ना सिर्फ ये कि मेरी बेगुनाही साबित हुई है, नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही भी इस्टेब्लिश हो गई है। और जजेस ने ये बात की है कि नवाज शरीफ साहब का कोई लिंक या कोई भी जो इल्जाम उन पर लगाया गया है वो साबित नहीं हो सका। उसके बाद तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर क्या केस रह जाता है भाई। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम इसको लीगली टेकअप करेंगे और नवाज शरीफ साहब अपने मुल्क में अपने लोगों के दरमियान होंगे। अपने वतन से दूर रहना उनके लिए बहुत बड़ी तकलीफ। इमरान खान साहब बात करें कि कहा कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ उनके जो ये दो पार्टी से लिए जो इससे पहले बहुत सारे मीडिया के लोग एस्टैब्लिशमेंट एक्टिविटीज के बाद मुस्लिम लीग की एक्टिविटी यही कहती है ये जो ऐसी ताकत थी पूरा हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट फॉल्स केस। अब उसमें उत्तराखंड में चलता पहले जिक्र किया था कि पोस्ट का भी आपने अब क्या जो समिति के लोगों ने असल में ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा था कि वो आए उनके पास और पनामा के साथ थे। अब ये समिति के जो सारे लोग इस पूरे प्रोसेस में शामिल थे उस पर इमरान खान के क्या उनके पास देखिए सिर्फ असद उमर साहब ने ये बात नहीं की, ये बात पूरी कौम के सामने तब भी आई थी जब जस्टिस खोसा ने जब इमरान खान अपना कोई लॉन्ग मार्च तब भी कोई अनाउंस करके बैठे हुए थे। वो क्या मार्च का नाम लिया था उन्होंने तब? उसको लॉकडाउन का नाम लिया था। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इमरान को कहा, इमरान के मुंह से निकल है तो यहां से खाली ना, इसके मुंह से निकल गया कि किसी इंटरव्यू में आई थिंक ARY को इंटरव्यू ये दे रहे थे या अरशद शरीफ साहब को दे रहे थे, उनको इन्होंने इंटरव्यू दिया और उनको कहा कि जी मुझे तो जस्टिस खोसा ने कहा कि तुम क्या इधर उधर फिर रहे हो, मेरे पास लेके आओ मैं करता हूं। तो वो तो साजिश का भांडा तो खुद ही फोड़ चुके थे पहले। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप जुर्म करें और इतना संगीन जुर्म करें, एक बेगुनाह को आप सजा दें। और देखिए नवाज शरीफ की और पाकिस्तान की सजा साथ साथ चली। नवाज शरीफ साहब ना अहल हुए, पाकिस्तान में तबाही आना शुरू हो गई। आप नवाज शरीफ से जितने भी इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के इंडिकेटर्स, आप तब के उठा लें 2017 तक के और आज के आप उठा लें। पाकिस्तान नोज डाइव किया नवाज शरीफ साहब की नाअहली के बाद। पाकिस्तान और नवाज शरीफ इकट्ठे नीचे गए, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सिर्फ जो जुर्म है ना, ये नवाज जो उस पनामा बेंच ने किया है वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब की नाअहली तक या उनको उनके जाती नुकसान तक या सियासी नुकसान तक महदूद नहीं, पूरे पाकिस्तान ने उसकी कीमत उस दिन से चुकानी शुरू की है। और आज तक वो जो डाउनफॉल शुरू हुआ है पाकिस्तान का, उसको ब्रेक नहीं लगी, वो जिम्मेदार। और आपका क्या ख्याल है जिसने इतना बड़ा जुर्म किया वो चुप करके बच के निकल जाएगा? जी पहला तो सवाल ये है कि आपकी सारी गुफ्तगू में जिन लोगों ने इमरान खान के नाम मार्च को मुस्तरद किया है, आवाम ने मुस्तरद किया है, जिमनी इलेक्शन में वो अपनी 2 सीटें जीत हार गए, उनकी बेहतरी के लिए हुकूमती कारकर्दगी पर कोई आपने बात नहीं की, क्या ये आवाम की साझेदारी नहीं है? और दूसरा सवाल ये एक मिनट देखें, हुकूमती कारकर्दगी की जो बात है वो पूरी कौम को नजर आ रही है। जो आप देख रहे हैं कि जब से इसहाक डार साहब वापस आए हैं, डॉलर को भी ब्रेक, ना सिर्फ ब्रेक लगी है बल्कि डॉलर 25-26 रुपए पीछे गया। ये है मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी। महंगाई को ब्रेक लगी है। उसके बाद आपके जो इधर उधर से जो ब्लॉकेजेस थी वो दूर हो रही हैं, पाकिस्तान को पैसा मिल रहा है। और उसके बाद आप ये देखिए कि कल जो शहबाज शरीफ साहब ने तारीखी किसान पैकेज का उन्होंने अनाउंस किया, ये मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है उसका, ये मैं तो आज सियासी गुफ्तगू कर रही हूँ ना, हुकूमत जो है वो अपने काम में जुटी हुई। आज भी शहबाज शरीफ साहब चाइना गए, मुल्क की खातिर गए, इंशाअल्लाह ताला मुल्क के लिए बेहतरी कुछ होके आएगी उसमें। फिर आप ये देखिए कि जब से मुस्लिम लीग नून आई है, मुस्लिम लीग नून के तमाम मुल्कों के साथ, जिसमें इमरान खान की नाअक़बत अंदेशी और स्टुपिडिटी ने और उसकी ईगो ने लड़ाइयां करा दी थी तमाम दोस्तों के साथ, उनको दुश्मनों की सफ में लाके खड़ा कर दिया था, तो आज उनके साथ ताल्लुकात की बहाली हो गई। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है चंद माह लीग नून की। और इंशाअल्लाह ताला थोड़ी सी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिली, थोड़ा सा और वक्त जैसे जैसे गुजरता जाएगा, इंशाअल्लाह ताला आवाम के लिए हर चीज में बेहतरी आती जाएगी। नवाज शरीफ साहब की अब ये कोशिश है कि जो 300 यूनिट से कम
इस्तेमाल करते हैं लोग, उनको फ्री बिजली मिले। अब हम उस चीज के लिए काम कर रहे हैं। जिम्मी सवाल की है कि जैसा आपने कहा कि इमरान खान झूठा साबित हो चुका है और किसी भी केस में जो उन्होंने कहा था सब गलत साबित हुआ है, अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, तो सवाल ये है कि उनको उन मुकदमात में गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? अगर उनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है तो वो कहते हैं कि जी फिर हमें सिलेक्टेड कहा जाता है, तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं हमें दिए जा रहे? हम हुकूमत नहीं मांग रहे, हम सिलेक्ट मांग रहे हैं। अच्छा, गुस्सा ना करिए नाम से। बात यह है कि मैं आपकी इस बात के साथ इत्तेफाक करती हूँ, जितनी फुर्तियां और जितनी जल्दबाजी दिखाई गई नवाज शरीफ साहब को सजा देने में, जिसने कुछ भी नहीं किया था, उसको एक अकामा पर आपने सजा दे दी, उसके लिए JIT बनाई, सब कुछ किया, तो ये सब जिसका जुर्म साबित हो चुका है, जिसके नाकाबिले तर्दीद सबूत हैं, ये उसके लिए भी होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए, इसमें ताखीर नहीं होनी चाहिए। और फिर मैं ये कहूंगी कि अदलिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि एक चोर को, एक डाकू को, इस मुल्क के मुजरिम को कैफरे के दार तक पहुंचाए। मैडम, चोर और डाकू से आगे कहां चलेंगे? हालात में मर्डर हुआ है किनिया, और जो उसके पीछे अवामिल आ रहे हैं, कहा गया इमरान खान साहब ने किया, तो उन्हें कहा कि आप फायर करें। दूसरा जो रेड अलर्ट था वो भी अब जाली और फरमाइशी साबित हो रहा है। अरशद शरीफ साहब की जो मौत जिन हालात में जिनका वजीर कानून ने भी कहा कि इनके ताने बाने जनाब इमरान खान साहब से मिलते हैं, उनका नाम आ रहा है, तो ये एक चोरी डकैती से आगे भारतीय पाकिस्तानी सियासत में डिफरेंट एलिमेंट अब आ गया। इस पे आपकी हुकूमत क्या करने जा रही है? यहाँ आप साथियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए देखिए, इस पे बड़ा खत्म नहीं के साथ भी कहा जा रहा है कि धक्का दिया गया है कंटेनर पे, उसके साथ भी रिपोर्टर्स कह रहे हैं धक्का दिया गया, और जिन हालात में उसके पावन से साइन करवाए गए हैं कानूनी बैठ पे, इन दोनों चीजों पे कायदे के साथ इस पे काफी बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। अरशद शरीफ साहब का कत्ल, भले वो मुखालिफ थे या किस तरह भी थे, लेकिन उसका अंजाम ये नहीं होना चाहिए था। बहुत अफसोस हुआ, और मैंने सुना उनके बच्चे भी कुछ की मैंने तस्वीर देखी, तकलीफ हुई दिल को। लेकिन देखें, बात यह है कि जब ARY के जो मालिक हैं सलमान इकबाल साहब, जब उनसे सवाल पूछे गए, जब सवाल उठे, मैं किसी पर, क्योंकि अभी कुछ साबित नहीं हुआ, इस पे कमीशन बन गया, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, करेगा भी, इसमें हकायक सामने आएंगे, उन हकायक के सामने आने तक मैं किसी पे इल्जाम, इतना संगीन इल्जाम मैं नहीं लगा सकती। लेकिन जिस तरह से उनकी डेथ का फायदा उठाया गया, सियासी फायदा उठाया गया, उससे मुझे तकलीफ हुई। जिस तरह उसको सियासी तौर पे कैश कराया गया, मुझे उससे तकलीफ हुई। और जब सलमान इकबाल साहब से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ एक खत के जरिए जवाब देने पर इत्तफाक किया, और उसका लुब्बे लबाब ये था कि मैं पाकिस्तान आकर इन्वेस्टिगेशन का सामना नहीं करूंगा। तो जब आप ऐसी बात करेंगे तो आप पे सवाल तो उठेंगे। लोग तो बहुत कुछ कह रहे हैं कि केन्या में जो फार्म हाउस था वो किसका था, वो जो शख्स गाड़ी चला रहे थे वो किसका आदमी था। तो लोग तो ये कह रहे हैं, मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहती, मेरे पास हकायक नहीं। लेकिन सबसे जो बड़ी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ के अपने बंदे ने की, फैसल बावड़ा साहब ने की, जिसमें उन्होंने होश उड़ा देने वाले जो हकायक वो कौम के सामने रखे। तो बन गई है कमीशन, आई होप कि जल्दी कौम के सामने हो गया, उसका आ जाए, जो हकायक है वो आ जाए और आने चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि जिस से जो सवाल हुआ, चाहे वो सलमान इकबाल साहब हो, ये जवाब काबिल कबूल नहीं है कि मैं नहीं आ सकता पाकिस्तान, ये कोई जवाब है? सब देखें, मेरे पे कोई मुकदमा झूठा बना था, मुझे झूठी सजा हो गई, मैं और मेरे वाले तो वो काटने के लिए आ गए पाकिस्तान। हम तो लंदन में भी रह सकते थे तब, और हमें कहा जा रहा था सजा सुनाने के बाद कि लंदन से वापस ना आए, आप यहीं रहे। मेरी वालदा तो बीमार थी, मेरे पास तो कोई वजह थी यहाँ रुकने की। लेकिन जब आप बेकसूर होते हैं, बेगुनाह होते हैं, तो सबसे आपके ऊपर कोई इल्जाम लगता है, सबसे पहले आपका क्या रिस्पॉन्स होता है, ह्यूमन रिस्पॉन्स क्या होता है, ह्यूमन रिएक्शन क्या होता है? वो ये होता है कि मेरे पे झूठा इल्जाम लगा, मैं इसको क्लियर करूं। मैं ये नहीं खत लिख के मैंने पाकिस्तान नहीं भेज दिया कि मैं नहीं आ रही, मेरी वालदा बीमार। आना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन का सामना करना चाहिए, उठने वाले सवालात के जवाब देने चाहिए। ये जवाब नहीं है कि मैं वापस नहीं आऊंगा। जमहूरी हुकूमतों के दौर में ही जश्न इस्लामाबाद का रुख करते हैं, और बतौर डेमोक्रेटिक और बतौर
की है कि जो पिछले धरने थे उनके पीछे कोई ना कोई इदारा था, कोई ना कोई फर्द था या अफराद थे, लेकिन इस धरने के पीछे क्या आपको लगता है कोई इदारा है या ये एक खुद से कोशिश की जा रही है? इदारा तो नहीं है, फर्द अफराद हो सकते हैं कुछ, एक दो। और मैं ये बता दूं कि तब वो जो 2014 का धरना था उसमें तो ताकतवर तरीन अफराद उसके पीछे थे, वो तब भी कामयाब नहीं हो सका। तो ये वाला तो फिर पहले ही चलने से पहले ही नाकाम हो गया। दौर में ही कितने जत्थे आते हैं इस्लाम में? वो इसलिए आते हैं भाई जत्थे क्योंकि जमहूरी तरीके से उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती, उनका एजेंडा नहीं होता। तो अगर इतनी आपको अपनी इलेक्टोरल ताकत पे यकीन है तो इस किस्म के हथकंडे क्यों कर रहे हैं? इलेक्शन का मैदान अभी ज्यादा दूर नहीं है, साल पड़ा हुआ, आ जाए मैदान में, देख लेंगे इमरान खान कहते हैं बातचीत है, तो आप क्या? देखिए, बातचीत तो उन्होंने किस किस्म की बातचीत चल रही है वो तो उन्होंने बता दिया। और वो ये था कि रात को उनके पांव पकड़ते हैं, दिन को उनका गिरबान पकड़ते हैं जब नाकामी होती है। जो ये चीज एस्टेब्लिशमेंट से मांग रहे हैं ना, जो बैसाखियां ये ढूंढ रहे हैं, जो नैपीज चेंज करने वाला ग्रुप ये ढूंढ रहे हैं, वो अब इनको नहीं मिले। और एस्टेब्लिशमेंट ने प्रेशर में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे नहीं लगता की, लेकिन बात यह है कि उनके झूठों से कोई नेशनल इंटरेस्ट को जो नुकसान पहुंचने का अंदेशा था उसकी क्लैरिफिकेशन, उसकी जो काउंटर जो फैक्ट्स थे वो कौम के सामने लाने जरूरी थे। तो मैं इसको इस तरह देखती हूँ। चैलेंज किया कि नवाज शरीफ वापस आए और मैं उनके अपने से शिकस्त दूंगा। बेटा, दावे तो करने बहुत आसान है। मैं तो आपको बता चुकी हूँ कि 2018 में पूरी स्टेट मशीनरी लगा के भी तुम नवाज शरीफ साहब को नहीं हटा सके, नहीं हरा सके। एंड में तुम्हें 5 दिन रिजल्ट्स रोक के RTS बिठाना पड़ा। तो इसीलिए तुम इतने डरपोक हो कि तुम्हारा पॉलिटिकल अपोनेंट मैदान से बाहर रहे तो तुम इलेक्शन जीत सकते हो, वरना तुम्हारा कोई चांस नहीं है। तो ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है। इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्द अपने वतन जब वापस आएंगे फिर मैं पूछूंगी इमरान खान साहब आप कहाँ गए? इंडिया में बड़ा जश्न था। क्या पाकिस्तान की जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट वो नोटिस ले सकती है इमरान खान को, मांग सकता है उनको अदालत कराना चाहिए? देखिए, बड़ी हैरान कुन बात है कि जो बात मतलब आपको दुश्मन की जरूरत नहीं है, दुश्मन आपको अपना मोहरा समझ रहा है। और वो ये ना सिर्फ समझ रहा नहीं, वो बल्कि शादियाने बजा रहे हैं, बगले बजा रहे हैं इनके स्टेटमेंट्स के ऊपर। और वो ये कह रहे हैं, मैं ट्वीट्स पढ़ रही थी उनकी, वो ये कह रहे हैं कि जो काम हम नहीं कर सके वो इमरान खान ने कर दिया। और वो ये कह रहे हैं कि हमें उनको फंड करना चाहिए, हमें उनको सपोर्ट देनी चाहिए, हमें उनको मजबूत करना चाहिए। तो इसी से पता चलता है कि इस लॉन्ग मार्च के कितने मकरू अज़ाइम, और आप अपने ही इदारों पर हमला आवर हैं, अपने ही मुल्क पर हमला आवर हैं, अपने ही निजाम पर हमला आवर हैं। ये मुल्क के दुश्मनों का काम है, ये पाकिस्तानी का काम नहीं हो सकता। इसीलिए मैं उनको कहती हूँ फॉरेन फंडेड फितना। 2 दिन पहले ISL का नाम लेकिन उसका अभी तक और वो आए और जिस दिन करते नहीं, तो उनका तो काम ही है झूठ बोल। तो मैं तो कह रही हूँ कि जिनके ऊपर उंगलियां उठी हैं उन्होंने तो एक खत लिख के माफी मांग ली कि भाई हम तो इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हो सकते। वो खाइफ नजर आ रही थी, जो कीमतें बढ़ाई गई, जो बोझ डाला गया, उसको मुश्किल फैसले कहा गया। अब जब से प्यार सब वापस गए हैं, जिस तरीके से डॉलर नीचे आया, तो क्या अब मियां साहब की क्या महसूसात है इस हवाले से? और उम्मीद नजर आ रही है कि वो कंट्रोल करने की चीज? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब किसी भी सियासी मफाद से ज्यादा, किसी भी हुकूमत से ज्यादा क्या चीज उनको अजीज है, जो कि नवाज शरीफ साहब को नहीं, हर पॉलिटिकल लीडर को, हर जमात के सरबराह को होनी चाहिए, हर अवामी नुमाइंदे को होनी चाहिए, वो है अवाम की फलाह बहबूद और उनकी बेहतरी, उनकी तकलीफात से उनको निजात देना, उनकी तकलीफात में जो है वो कमी लेकर आना। तो नवाज शरीफ मिफ्ता इस्माइल साहब से ना कोई जाती कोई रंजिश है, ना कोई झगड़ा है। उनकी बात ही, उनका 1 पॉइंट एजेंडा था कि महंगाई मत करो, पेट्रोल और डीजल की कीमतें मत बढ़ाओ,
डॉलर को कंट्रोल करो, क्योंकि डॉलर से इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, वरना वो इन्फ्लेशन जो है वो भी स्काई रॉकेट करती है। तो उनका यही था, उनका एक ही, और आज भी यही है। और जाहिर है आज जब डॉलर की जो पाकिस्तानी रुपए की जो वो पाकिस्तानी रुपया जो मुस्तहकम हुआ है, डॉलर नीचे आया है, उससे महंगाई पे फर्क पड़ा है। और आप ये देखें, जब से साहबदार साहब आए हैं, पेट्रोल की डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं हो रहा। तो ये इससे बड़ी खुशी की और नवाज शरीफ साहब के लिए और हम सब के लिए और क्या बात है कि आवाम की जो, और मैंने ये सुना है कि, और इसका बहुत सख्त नोटिस नवाज शरीफ साहब ने लिया था, जो लोगों को बिजली के महंगे बिल आए और जो ज्यादा बिल आए, उसका उन्होंने बहुत नोटिस लिया। मुझे अब बहुत लोगों ने आके बताया कि इस महीने और पिछले महीने के जो बिल थे उनमें किसी कदर बहुत हद तक कमी आई। तो ये इससे बड़ी खुशी की और क्या बात होगी कि आवाम को रिलीफ मिल रहा है। यही हमारा मकसद है। एक सेकंड जी, इस मार्च के पसे पर वो अपनी मर्जी के आदमी की एनर्जी के लिए प्रेशर डाल रहे हैं, तो अगर ऐसा मुमकिन होता है तो क्या जो है वो करें? देखिए, प्रेशर डालने की कोशिश तो करे, प्रेशर पड़ नहीं रहा। अब 2000 बंदों से क्या प्रेशर पड़ेगा? और भले मैं तो अभी भी कहती हूँ 2000 की बजाय 20,000 भी हो तो किस चीज का प्रेशर? कल को कोई और 20,000 का जत्था लेके आ जाएगा और मुल्क के अहम जो मामलात है उसमें दखल अंदाजी करने की कोशिश करेगा तो हम उसकी सुन लेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। उनको ये समझ लेना चाहिए कि हिज टाइम इज ओवर। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन। पार्टी में नजर करने वाले प्रवास का मुस्लिम लीग नून की सदर होना जरूरी है। आप क्या, अगर आप ये जिम्मेदारी की गई तो सपोर्ट करेंगे? इसके साथ अगर अभी कहा गया कि इमरान खान लोग मार्च छोड़ के चले गए और मुज़ाकरात हो रहे, एक बड़ा ब्रेकिंग न्यूज भी आई, क्या मुस्लिम लीग नून के और आपके नोटिस में कोई ऐसी बात है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्या कुछ तस्दीक या तब्दील करती है? और अगर ईमान सदर मुज़ाकरात का गढ़ बनता है तो उसमें मुस्लिम लीग नून बतौर जमात शिरकत करेगी? देखिए, एक मिनट, आपका सवाल बहुत जरूरी, और वो ये है, देखिए उसमें आपको पता होना चाहिए कि जब आपने सामने ऐसा कोई मतलब आप जहर उगल रहे हो, जलसों में खड़े होके कंटेनर पे चढ़ के आप जहर उगल रहे हो, तो फिर आप ये नहीं कहते कि हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। मुज़ाकरात की बात आपकी अपनी पार्टी, आप खुद इसलिए करते हैं ताकि आपके जो लोग हैं उनको हौसला रहे कि भाई मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई ना कोई अच्छी चीज इससे सामने आ जाएगी। और वो अपने लोगों को, वो जैसे डूबते को तिनके का सहारा है ना, इनकी जमात को मुज़ाकरात का सहारा है। ना कोई मुज़ाकरात होंगे, ना होने चाहिए, और मुज़ाकरात सिर्फ इसी बात पे होने चाहिए कि इस किस्म की किसी शर को पाकिस्तान में फैलने की इजाजत नहीं